کسی ساتھی کی کوئی آواز نہ آئے، 1 منٹ میں خاموشی ہو جائے بس، 1 منٹ میں خاموشی ہو جائے، میں نے کہا چپ ہو جائے بس، کوئی کچھ نہ بولے، کسی کو بٹھائیں بھی نہ، انتظامیہ والے بھی کچھ نہ بولے۔ آپ لوگ آگے سے ہٹ جائیں یار، او بھائی پیچھے والے سب بیٹھ جائیں، کوئی بندہ کھڑا ہوا نظر نہ آئے۔ آپ نہ کہیں، جس کے کانوں میں میری آواز پڑ رہی ہے وہ بیٹھ جائے، دوبارہ مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بس کہیں بھی ہے وہ، آپ بھی بیٹھ جاؤ، یہ فرض ہے، پیچھے ہو جاؤ۔ کہیں مجمع میں کوئی بندہ کھڑا ہوا نظر نہ آئے، جو جلسے میں آئے اور جس کے کان میں میری آواز جا رہی ہے وہ بیٹھ جائے۔ جس بدنظمی کے ساتھ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر وہاں بیٹھے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور یہ لوگ جو کھڑے ہیں ان کو پیچھے جانے دیں، جن کو جگہ نہیں مل رہی پیچھے جانے دیں۔ جب تک آپ سب بیٹھیں گے نہیں میں گفتگو شروع نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ بدنظمی اور بدہضمی دونوں خطرناک ہیں۔ بھائی کوئی آدمی بات نہ کرے، خاموشی ہو جائے، بالکل خاموشی ہو جائے، بیٹھ جائیں۔ بھائی اگر آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے تو خاموش ہو جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، اور جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ جو ہو منکر قرآن اور اصحاب رسول کے، ارے میں ان منکروں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ طوفانوں کے نام سن کر جو لرز اٹھتے ہوں ساحل پر، ان بزدلوں کو ناخدا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ واجب الاحترام
قابل عزت احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، سیاسی اور سماجی شخصیات، اسٹیج پر موجود زعماء، علماء اور مشائخ، پنڈال میں موجود غیرت مند، با وفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے شہر تونسا میں ہونے والی یہ عظیم الشان کانفرنس بڑے آب و تاب کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے، جو اپنی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ آپ کے تمام ذمہ داروں کو، ضلع تحصیل کے ورکروں، ذمہ داروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کیا اور محنت کی۔ اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، اذان عصر ہو چکی ہے اور نماز عصر ہم نے ادا کرنی ہے۔ آپ کی توجہ اگر میری طرف رہے گی تو میں کچھ ضروری اور اہم گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج جس شہر میں کھڑا ہوں اسے تونسا کہتے ہیں، اور یہ تونسا حضرت تونسوی کی وجہ سے آج ہی نہیں کئی زمانے سے معروف ہے، اور حضرت تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رزق کا جو حشر کیا اور اس پر دلائل کی جو وار کیے، وہ رہتی دنیا تک وہ یاد رکھیں گے، بلکہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ کوئی شخص آیا تھا جس نے آ کے وہ کام کیا تھا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور دنیا رفظ مرتے مرتے مر جائے گی مگر تونسوی کے دلائل کا جواب نہیں دے سکے گی۔ پھر تونسوی کے شاگرد رشید، جنگ کے مرد قلندر، حضرت حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس انداز، جس سٹائل اور جس خوبصورتی کے ساتھ اس زمانے کا مجدد بن کر ان کا مقابلہ کیا، ان کی قیامت تک آنے والی نسلیں یاد رکھے گی کہ ایک جنگوی آیا تھا جس نے تونسی کے خوابوں کی تعبیر کی تھی، اور صرف پاکستانی نہیں دنیا بھر کا رافضی آج جنگوی کا نام سن کر تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب تک جنگوی کا ایک کارکن بھی زندہ رہے گا، دنیا رزق پہ غلبہ اور دنیا رزق پہ ہیبت انشاءاللہ طاری رہے گی۔ وقت مختصر ہونے کی وجہ سے میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کر پا رہا، لیکن کوئی ضروری باتیں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کروں، اس لیے کہ آپ اتنی بڑی کثیر تعداد میں یہاں تشریف لائے ہوئے اور جس ذوق اور شوق کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ سے ضروری کروں تاکہ وہ پیغام لے کر آپ جائیں اور آپ گلی گلی وہ پیغام پہنچائیں۔ میں ابتدائی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اور مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہے کہ آج اسٹیج پورا بھرا ہوا ہے۔ اسٹیج کے بائیں علیحدہ جلسہ ہے، اسٹیج کے دائیں علیحدہ جلسہ ہے، اگر اسٹیج کے پیچھے آپ چلے جائیں وہاں علیحدہ جلسہ ہے، پنڈال میں موجود دائیں بائیں مختصر علیحدہ ہجوم ہے، اور سامنے بیٹھا ہوا ایک مستقل بڑا ہجوم ہمارے سامنے موجود ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ آئیں اور آپ میں اکثریت نوجوان طبقہ ہے۔ میں بڑی خوشی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوان ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں اور ہمارا بیانیہ نوجوانوں کے دل و دماغ میں گھر کر رہا ہے۔ اتنی بڑی تعداد کے باوجود میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں صرف آپ سے مخاطب نہیں ہوں، بلکہ آپ کی وجہ سے میں بہت آگے تک قوم سے مخاطب ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے بیٹھا جو ایک ایک فرد ہے، میری نظر میں یہ فرد نہیں ہے، میری نظر میں ایک گھر ہے، یہ ایک گھر نہیں ہے، ایک گھرانہ ہے، یہ فرد گھرانہ نہیں ہے، ایک قوم ہے، یہ قوم نہیں ہے، یہ ایک جہان ہے۔ میں گویا کہ ایک ایک فرد کے ذریعے ایک ایک گھر سے مخاطب ہوں، ایک ایک قوم سے مخاطب ہوں، ایک ایک گھرانے سے مخاطب ہوں، اور ایک جہان سے مخاطب ہوں۔ آپ میں سے ہر فرد نے میری بات کو سننے کے بعد اپنے اپنے گھر میں، اپنے گھرانے میں، اپنے علاقے میں اور اپنی قوم میں جانا ہے، اور جا کر میرا بیانیہ، میری بات، حق نواز کی بتائی باتیں آپ نے دنیا کو بتا کر انہیں بیدار کرنا ہے، باشعور کرنا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب ہر قوم باشعور ہوگی، دنیا کو ہوش تو لینے دو، ہر قوم کہے گی واہ صحابہ واہ۔ لیکن ذرا بھی توجہ بھی میں ابتدا میں ہوں، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ میں ایک جملہ ابتدا میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھو میری بات سنو،
तकरीर मजे लेने के लिए मत सुनो, आज से अज़म कर लो हमने तकरीर मजे लेने के लिए नहीं बल्कि अमल करने के लिए सुननी है, और हम अमल करने की नीयत से सुन रहे और अमल करने की नीयत से कर रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। जिस बयानिए को हक नवाज का बयानिया बनाकर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मैं नाउमीद नहीं हूँ, मैं मायूस नहीं हूँ। नाउमीदी और मायूसी को मैं कुफ्र समझता हूँ, मैं उसकी तरफ भी नहीं जाना चाहता। मैं पुरुमीद हूँ अपनी बाशऊर कौम से, मैं पुरुमीद हूँ अपने नौजवानों से, मैं पुरुमीद हूँ मुसलमानों से, मैं पुरुमीद हूँ पाकिस्तान के अवाम से, इस बाशऊर कौम से। कौम बाशऊर हो रही है, उनका शऊर बेदार हो रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त आने वाला है, चप्पा चप्पा, गली गली, घर घर, मकान मकान, एक एक फर्द और दरवाजे से हक रिवाज पैदा होगा। हक रिवाज की आवाज आएगी, हक रिवाज का नारा लगेगा, हक रिवाज की सोच आएगी, हक रिवाज का बयानिया जाएगा। वो जगह कोई नहीं रहेगी जो हक रिवाज का बयानिया न हो। हक रिवाज अपने बयानिए के साथ कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कल तक जिंदा रहेगा, क़यामत तक जिंदा रहेगा। दुनिया कुफर के सीने पर पांव रखकर अपनी बात दोहराता रहेगा। दुनिया नवाज की आवाज सुनती रहेगी, लेकिन मेरे और आपने बाशऊर होने का अज़म करना है, इरादा करना है, वादा करना है। हम बाशऊर होकर आगे बढ़ेंगे, दुनिया रिफ्स को बताएंगे जंगली के जियाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा। तवज्जो, वक्त का मैं इस्तेदार का बात समझ में आ गई। मैं बहुत जल्दी में अपनी बात आगे करके मैंने बहुत अहम बातें आपको की, अगली बात को भी बड़ी है। मैं आजकल लोगों से मुखातिब होता हूँ, लेकिन मैं रस्मी मुखातिब नहीं हो रहा। मैं बड़ी सोच समझ के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, और मुखातिब होते वक्त मैं अपना कोई जुमला जाया नहीं करना चाहता, न वक्त जाया करना चाहता हूँ, न जुमला जाया करता हूँ। जिंदगियों का पता नहीं है, वक्त जाया मत कीजिए, जुमला जाया मत कीजिए। मैं आपको मुखातिब करना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ आपकी खुली आंखों से आपकी तवज्जो नहीं चाहता, आपके बैठा हुआ वजूद मुतवज्जो नहीं चाहता। मैं आपका दिल चाहता हूँ, दिल की तवज्जो चाहता हूँ, आपसे दिल मांगता हूँ, पूछना चाहता हूँ दोगे या नहीं दोगे? हाथ खड़े करके, सब हाथ खड़े करके। ये खड़े हुए अगर दोबारा बैठ जाए तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। लोग बैठे हुओं को खड़ा कर रहे हैं, मैं खड़ा हुओं को बिठा रहा हूँ। जिस तक मेरी आवाज जा रही है बदनज़मी मत करें, बैठ जाएं। अगर आप जहाँ खड़े हैं वहां पर कोई दरी नहीं है तो रुमाल बिछा ले, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए ये मजमा जो यहाँ से वहां तक बैठा हुआ है बहुत खूबसूरत लगे, आप भी बैठ जाएं। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो बैठ जाएं। और एक बात ये भी आपको बता दूं, उसको भी नोट कर लेना, हमारे यहाँ जो खड़ा हो जाता है उसको फिर बैठने की जगह भी नहीं मिलती। मैं आपको बड़ा खुला बता रहा हूँ, यहाँ रश बहुत है, यहाँ रश बहुत है। जो खड़ा होता है या किनारा करता है फिर उसको वापसी जगह नहीं मिलती, इसलिए आगे पीछे होने की कोशिश बस इसी हुजूम में ही आ जाओ, खैर इसी में, बस इसी में आ जाओ, खैर इसी में। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हमदर्दी के तौर पे करो, मुखालफत की वजह से या तंज की वजह से नहीं कर। अल्लाह ना करे मैं किसी को तंज करूँ। मेरा ईमान है जिसने एक दिन भी सहाबा की अजमत के लिए काम किया, मैं उसके जूतों को भी अजमत को सलाम करता हूँ। लेकिन हुजूम में हुजूम में इस तरफ और जिस तरफ लोग खड़े, अकेला कोई बाहर खड़ा है या उधर खड़ा है या इधर खड़ा है, ये अच्छा भी नहीं लग रहा और उसको खुद भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं कह रहा था मुझे क्या चाहिए? सिर्फ दिल वाले बोले, बगैर दिल वाले ना बोले। क्या चाहिए? क्या चाहिए? दिल चाहिए। और कहने वाले ने मुझे कहा दिल क्यों लेते हो? मैंने कहा दिल वालों के लिए लेता हूँ। किसी ने कहा दिल वाले कौन है? मैंने कहा दिल वाले कौन है? जिन्होंने दिल हुजूर को दिया था। दे दिया आपने, जज़ाकल्लाह, मैंने ले लिया। ये बनने में भी बड़ी बहस थी। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज अब यहाँ से करने लगा हूँ कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब आखिरी रसूल हैं। आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। आपकी सीरत पूरी दुनिया के लिए मिसाल है, मयार है। कुरान ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सबसे बेहतरीन उसवे हसना दुनिया में हुजूर का है। हुजूर से बरतर और बेहतर और आला सीरत दुनिया में कोई नहीं है। आप बेहतरीन सीरत का मुजस्मा है,
آپ کی سیرت وہی نہیں ہے جو آپ کی ذات تک رہی ہے، آپ کی سیرت وہ ہے جو سارے جہاں تک گئی ہے، اور آپ کو دنیا میں بھیجا سیرت سکھانے کے لیے تھا۔ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ دوسری جگہ فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کے درست کرنے کے لیے بھیجا گیا اور بنایا گیا۔ جناب آپ کو دنیا میں بھیجا اس لیے گیا آپ لوگ کے اخلاق درست کریں اور کردار کو درست کریں اور ان کی اچھی سیرت اپنائیں اور ان کی اچھی سیرت بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت بتائی بھی، سیرت سمجھائی بھی، سیرت پڑھائی بھی، سیرت سجائی بھی، سیرت چلائی بھی، سیرت لوگوں کے دلوں میں مزین بھی کی، ان کے دلوں قلوب و اذہان کو بہترین اور برتر بھی کیا، اور خوبصورت سیرت کے خوبصورت مجسمے تیار کیے، خوبصورت سیرت کے خوبصورت جسم تیار کیے، خوبصورت جسم کے خوبصورت کردار تیار کیے، خوبصورت جسم کے خوبصورت گفتار تیار کی، خوبصورت جسم کے خوبصورت اقوال و افعال اور طرز زندگی اور معیشت اور معاشرت کو تیار کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ وقت مختصر ہے، صرف اتنا کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کو رسول اللہ نے اپنی سیرت دکھائی یا سیرت کے جلوے دکھائے یا سیرت پڑھائی یا سیرت سمجھائی یا سیرت کے گل سکھائے یا سیرت کی باتیں سکھائی، جن کو رسول نے بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، کھانا سکھایا، پینا سکھایا، اٹھنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، چلنا سکھایا، جن کو قرآن سکھایا، جن کو دین سکھایا، جن کو کلمہ سکھایا، جن کو نماز سکھائی، جن کو روزہ سکھایا، جن کو حج سکھایا، جن کو جہاد سکھایا، جن کو مطاف میں جانا سکھایا، بیت اللہ میں جانا سکھایا، صفا مروہ پہ چڑھنا سکھایا، جس کو بیٹھ کے کھانا سکھایا، جن کو پانی پینا سکھایا، جس کو نشیب و فراز سکھائے، جن کو نکاح کرنا سکھایا، جن کو بات کرنا سکھایا، جن کو گفتگو کرنا سکھایا، جن کو ساتھ چلنا سکھایا، جن کو مزاج سکھائے، جن کو طبیعت سکھائی، جن کو طریقت سکھائی، جن کو صداقت سکھائی، جن کو دیانت سکھائی، جن کو امانت سکھائی، جن کو شرافت سکھائی، جن کو حیا سکھائی، جن کو وفا سکھائی، اور جن کو جرأت سکھائی، جن کو بہادری سکھائی، جن کو ہمت سکھائی، جن کو دلیری سکھائی، جن کو صفوں میں کھڑا کیا، جن کو سجدوں میں لے کر گئے، جن کو قیام میں لے کر گئے، جن کو رکوع میں لے کر گئے، جن کو میدان میں لے کر گئے، جن کو کوئساروں میں لے کر گئے، جن کے ہاتھوں میں تلواریں دے دی، جن کے ہاتھوں میں تیرے دے دیے، جن کو گھوڑوں پہ بٹھا دیا، جن کو صفے بندوا دی، جن کو کھڑا کر دیا، جنہیں دنیا میں محسوس بنا دیا، جنہیں ساتھی بنا دیا، جنہیں رفیق بنا دیا، جنہیں غلام بنا دیا، جنہیں سسر بنا دیا، جنہیں داماد بنا دیا، جنہیں پیارا بنایا، جنہیں قریب کیا، جن کے ہاتھ، جن کو اپنے ہاتھوں میں ہاتھ جن کا لے لیا، جن کے سینے سے سینہ لگا لیا، جن کی پیشانیوں پہ بوسے دے دیے، جن کے گھروں میں جا کے کھانا شاگرد بن کے بنا کے خود استاذ بن گئے، جنہیں اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیا، جنہیں بلند مرتبے پہ پہنچا دیا، جن کو عزتوں سے نواز دیا، جن کو عظمتوں سے نواز دیا، جنہیں پیارا کہہ دیا، جنہیں جنتی کہہ دیا، جنہیں عظیم کہہ دیا، جنہیں برتر کہہ دیا، جنہیں بالا کہہ دیا، جن کی تعریف کر دی، جن کی توصیف کر دی، جن کی توصیف کر دی، جن کی تائید کر دی، جنہیں ساتھ کھڑے کر کے ان کی حمایت کا اظہار کر دیا، جنہیں ساتھ کھڑا کر کے بلند کروا دیا، جن کی تعریف خدا سے کروا کر مومنون کہلوا دیا، مفلحون کہلوا دیا، متقون کہلوا دیا، فائزون کہلوا دیا، راکعون کہلوا دیا، سجدن کہلوا دیا، قائمون کہلوا دیا، صادقون کہلوا دیا، صدیقون کہلوا دیا، جنہیں بلندی کے اس درجے پر لے گئے کہ رب سے رضی اللہ کہلوا دیا، رضوانوں کہلوا دیا، جنہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہلوا دیا، جنہیں سیرت کے سانچے میں ایسا ڈال دیا، جنہیں سیرت کے سانچے میں ایسا سجا دیا، جنہیں سیرت کے سانچے میں ایسا مزین کر دیا، ایسا بہترین کر دیا کہ جنہیں خدا نے کہا یہ تیری سیرت کے سانچے میں ڈل گئے ہیں، مکمل ہو گئے ہیں، کامل ہو گئے ہیں، پورے ہو گئے ہیں، بہترین ہو گئے ہیں، اعلیٰ ہو گئے ہیں، رب کو ان پہ پیار آ گیا ہے، محبت آ گئی ہے، ان کی رب سے عقیدت، رب کی ان سے محبت، ان کی رب سے محبت، رب کی ان سے محبت، یہ تیرے ہو گئے، یہ میرے ہو گئے، یہ میرے ہو گئے، یہ تیرے ہو گئے، تیرے میرے ہو گئے، میرے تیرے ہو گئے، تیرے میرے ہو گئے، میرے تیرے ہو گئے، یہ تیرے ہو گئے، میں تیرا تیرے ہو گئے، یہ میرے ہو گئے، یہ میرے ہو گئے، یہ تیرے ہو گئے، یہ تجھ پہ، یہ مجھ پہ، یہ تجھ پہ، یہ مجھ پہ، یہ قربان ہو گئے، یہ فدا ہو گئے، یہ برتر ہو گئے، یہ محکم ہو گئے، مضبوط ہو گئے، ربا یہ کیا ہو گئے، آقا کی تعریف کے بعد یہ کیا ہو گئے، کہ یہ دلیل بن گئے، یہ تصویر بن گئے، یہ تصور بن گئے، مجسم بن گئے، معلم بن گئے، مدرس بن گئے، محکم بن گئے، حاکم بن گئے، حکمران بن گئے،
دائی بن گئے، مبلغ بن گئے، استاذ بن گئے، ساتھی بن گئے، قرآن بن گئے، استاذ بن گئے، حاکم بن گئے، سالار بن گئے، سپاہ سالار بن گئے، چمکدار بن گئے، نظارے بن گئے، پیارے بن گئے، سیارے بن گئے، تمہارے بن گئے، ہمارے بن گئے، نقش بن گئے، بنیاد بن گئے، آراز بن گئے، عزت بن گئے، جلال بن گئے، جمال بن گئے، قدر بن گئے، حکمت بن گئے، ولایت بن گئے، قرآن بن گئے، آیاتیں بن گئے، تلاوتیں بن گئے، سجدے بن گئے، رکوع بن گئے، ایمان بن گئے، عقیدہ بن گئے، نظریہ بن گئے، سوچ بن گئے، فکر بن گئے، زلزلے بن گئے، جذبے بن گئے، خیالات بن گئے، تصورات بن گئے، جذبات بن گئے، خوبیاں بن گئے، بلائیاں بن گئے، نیکیاں بن گئے، عزتیں بن گئے، عظمتیں بن گئے، شرافتیں بن گئے، پوچھنے والا پوچھتے سب ایک کچھ بنے، کیا بن گئے، کیا بن گئے، میں نے کہا یہ مل کر صحابہ میرے پاس بہت کم ہے، میں نے ایک جھلک دکھائی ہے، مجھے خطرہ ہے اگر میں نے ایک جھلک اور دکھائی تو آپ اسٹیج پہ ہوں گے، میں نیچے ہوں گے۔ جذبات قابو میں رکھے، میری بات سمجھے، میں وقت ضائع کرنا میں نے آپ سے دل لیے، مجھے صفائی کرنے دو، مجھے اس میں محبت کرنے دو۔ آپ جب گھر جاؤ گے آپ کا دل نہیں رہے گا، کہنے والے نے کہا کیا بن جائے گا، میں نے کہا یہ صحابہ کی محبت کا گھر بن جائے گا۔ تشریف رکھیں، جزاک اللہ۔ جب بھی اٹھے تو بیٹھے ضرور، اگر جگہ ملے تو۔ اور میں حیران ہوں، ڈرون اس وقت چلتا ہے جب میں بولتا ہوں، جب یہ بولتے ہیں ڈرون چپ ہو جاتا ہے۔ بھائی صحافت میں بھی سمجھتا ہوں، سوشل میڈیا کی کچھ میں سمجھتا ہوں یہ کب چلنا چاہیے، جب لوگ کھڑے ہو جائیں، واہ واہ کریں، ہاتھ اٹھائیں، مکے بنے، تب ڈرون چلے تو مزہ ہے۔ میری بات سمجھو، دیکھو آپ اتنی تعداد میں اگر آج آپ کو کرسیاں لگاتے تو آپ روڈ سے پار ہوتے، ہمارے ہاں تو ایک کرسی کی جگہ 5 لوگ بیٹھے، 4 لوگ پایوں کی جگہ ایک بیچ والا۔ حضور سیرت سکھانے آئے تھے، کیا سکھانے آئے تھے؟ بھائی بیٹھ جائے یار، بیٹھ جائے، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے بیٹھ جائے، میں حیران ہوں بزرگ بھی کھڑے، جگہ نہیں ملتی، اپنا گجب پیچھے بہت ہے یار۔ دیکھو آپ جب کھڑے ہوتے ہو پتہ چلتے ہیں مجمع یہیں تک ہے، جب بیٹھتے ہو پتہ چلتے ہیں بہت پیچھے تک ہے، بیٹھ جاؤ، جزاک اللہ۔ پتہ نہیں آپ کو بیٹھنے میں کیا مسئلہ ہے، کوئی نیچے کانٹے شانٹے تو نہیں ہے؟ ابھی اگر جو نہیں بیٹھتا میں سمجھوں گا اس کے نیچے کانٹے، رہو آپ کھڑے، اس کے بعد میں پھر کچھ اور کہوں گا۔ اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید انہوں نے ہمیں نہیں کہا بیٹھنے کے لیے، قریب والوں کو کہا، بھائی میں دور والوں کو کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ۔ حضور نے سیرت سکھائی یا نہیں سکھائی، بتائی یا نہیں بتائی، قرآن پڑھایا یا نہیں پڑھایا، کلمہ دیا یا نہیں دیا، نماز سکھائی یا نہیں سکھائی، روزہ سکھایا یا نہیں سکھایا، روزہ رکھ کر بتایا یا نہیں بتایا، حضور کے ساتھ لوگوں نے روزے رکھے یا نہیں رکھے، حضور میدانوں میں گئے یا نہیں گئے، ساتھ میں کوئی گئے یا نہیں گئے، بدر میں کوئی ساتھ تھا یا نہیں تھا، عہد میں ساتھ تھا یا نہیں تھا، خیبر میں اکیلے تھے یا کوئی ساتھ تھا، یرموک میں اکیلے تھے یا کوئی ساتھ تھا، غزوات میں اکیلے تھے یا کوئی ساتھ تھا، سب مل کر چلے تھے یا نہیں چلے تھے، ساتھ نبھایا تھا یا نہیں نبھایا تھا، کچھ ساتھی بنے تھے یا نہیں بنے تھے، رفیق سفر تھے یا نہیں تھے، نمازی تھے یا نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے یا نہیں تھے، روزہ دار تھے یا نہیں تھے، جنہیں قرآن نے کہا ان الذین آمنوا وہ تھے یا نہیں تھے، جنہیں کہا عاملوا الصالحات وہ تھے یا نہیں تھے، جنہیں مفلحون متقون فائزون راکعون ساجدون قائمون مطیعون خاشعون کہا، بتاؤ
وہ تھے یا نہیں تھے، تھے یا نہیں تھے، تھے یا نہیں تھے؟ جب آپ کہتے تھے تو میں پوچھتا ہوں وہ کون تھے، 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 کون تھے، کون تھے؟ لکھنے والوں دیکھو میں نے ہاتھ کھڑا کیا، بولتے ہوئے چپ ہو گئے. میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ، یہ بیٹھ جاتے، میں کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے. میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، بولتے ہوئے چپ ہو جاتے. اس کا مطلب ہے یہ ہماری مانتے، ایسا ہی رہنے دو کہ ہماری مانے. ایسا نہ کرو کہ ہم سے باغی ہو جائے، نہ ہمارے رہیں گے نہ تمہارے رہیں گے. کس نے سکھایا؟ حضور نے. سیکھا کس نے؟ پڑھایا حضور نے. پڑھا کس نے؟ سمجھایا حضور نے. سمجھا کس نے؟ بتایا حضور نے. دیکھا کس نے؟ دکھایا حضور نے. دیکھا کس نے؟ چلایا حضور نے. چلے کون؟ حضور نے کیا. کھڑے ہوئے کون؟ بلایا حضور نے. تو آئے کون؟ یہ بات سمجھنے کے بعد اگلی بات سمجھیے. روح قدس بھی گواہ ہے نا. سرزمین طونسہ میں اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے مخاطب ہوتے ہوئے روح قدس سے مخاطب ہوں. حضرت قبلہ روح قدس گواہ رہنا. میں نے صحابہ کی صدا تمہارے شہر میں آ کر نوجوانوں کے دلوں سے لگوا چھوڑی ہے. میں نے صحابہ کہہ کر محبت ان جوانوں کے دلوں میں بٹھا چھوڑی ہے. اے روح قدس بھی گواہ رہنا. اے روح جنگ بھی گواہ رہنا. روح فریقی گواہ رہنا. روح قسمی گواہ رہنا. روح حیدری گواہ رہنا. روح اعظم گواہ رہنا. روح قسمی گواہ رہنا. اے شہداء کی روح، آج میں طونسہ کی دھرتی میں تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ میری آواز ان شہداء کے روح تک پہنچا دینا. آج ہم نے تمہارے نظریے کو ادھورا نہیں چھوڑا، نامکمل نہیں چھوڑا، لاوارث نہیں چھوڑا. ہم چوک میں کھڑے ہیں، ہم میدان میں کھڑے ہیں، اسٹیج میں کھڑے ہیں، میدانوں میں موجود ہیں، جمعیت موجود ہے. ہم آج وہ نعرہ لگا رہے ہیں جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، جو عمر کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، جو طلحہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو حسن حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں. روح شہداء گواہ رہنا. ہم کہہ رہے ہیں جو عائشہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں. آج ہم نعرہ لگا رہے اہل بیت کے منکروں پہ لانا، اہل بیت کے منکروں پہ لانا، صحابہ کے منکروں پہ لانا. میں آپ سے یہ بات توجہ میرے سے زیادہ بہادر نہیں ہے. بیٹھ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے یہ باتیں کرنے کے بعد اگلی بات ارباب اقتدار سے کرنے لگا ہوں، ریاست کے اداروں سے کرنے لگا ہوں، پاکستان کے محفوظ ہاتھوں سے کرنے لگا ہوں، پاکستان کو چلانے والوں سے کرنے لگا ہوں. یہاں ضرور آپ بیٹھے ہوں گے، میری بات نوٹ کیجئے. ربیع الاول کا مہینہ گزرا، ربیع الثانی کا مہینہ گزرا، جمادی الثانی کا مہینہ آنے والا ہے، جمادی الاولیٰ کا مہینہ گزر رہا ہے. ان سارے مہینوں میں کوئی ایک جلسہ بتاؤ، جلوس بتاؤ، مجلس بتاؤ جس جلسے میں، جلوس میں، مجلس میں کسی کی مقدسات کی توہین کی گئی ہو، حضور کی توہین ہوئی ہو، اہل بیت کی توہین ہوئی ہو، صحابہ کی توہین ہو، فاطمہ کی توہین ہوئی ہو، حضرت حسن حسین کی توہین ہو. کوئی ایک بتاؤ تمہارے پاس کوئی پرچہ درج ہوا ہو، ایف آئی آر درج ہوئی ہو کہ جناب یہاں پر گستاخی ہوئی ہے، اس مجلس اور جلسے میں ہوئی ہے. تم بتا دو، ہم اس جلسے کا بائیکاٹ کریں.
करेंगे, उस मजलिस का बाइकाट करेंगे, उस आलिम का बाइकाट करेंगे, उस खतीब का बाइकाट करेंगे। हम उससे कदा ताल्लुक करके कह देंगे ये हमारा नहीं है। कोई एक बताओ, शुरुआत के तौर पर ला कर लिखो, इंतजामिया के लोगों, सेक्रेटरी के लोगों, जनाब जिम्मेदारों, दीगर लोगों, मेरी बात सुनो। कोई एक गुस्ताखी करने वाला हमारे मजहब मसरक में मिले बताओ, हम उसे निकालने को तैयार है, तुम्हारे सुबत करने को तैयार है, कदा ताल्लुक करने को तैयार है, लेकिन तुम ढूंढते रहोगे। तुम्हें इन सफों में कोई गुस्ताख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये सहाबा के भी गुलाम है, अहले बैत के भी गुलाम है। ये इज्जतों, अज़मतों, हुर्मतों पर मर मिटने को तैयार है। तो ही एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ कोई गुस्ताख नहीं है, कोई लानती नहीं है, कोई मरदूद नहीं है, कोई मुनकर नहीं है, ना सहाबा का, ना अहले बैत का, ना औलिया किराम का। ये सबको मानते, इसलिए यहाँ कोई गुस्ताख नहीं है। मैंने चैलेंज दिया, कोई मिले तो ले आओ, मेरा बाइकाट है। आओ, मैं तुम्हें मुहर्रम दिखाता हूँ, इस पाकिस्तान का मुहर्रम दिखाता हूँ, इस मुल्क का मुहर्रम दिखाता हूँ। जिम्मेदार मजलिसें बताता हूँ, जिम्मेदार उनके साकिर बताता हूँ, वास करने वाले बताता हूँ, तुम्हें गुस्ताखी बताता हूँ। उन्होंने हुजूर की गुस्ताखी की है, खुदा की गुस्ताखी की है, अबू बकर की गुस्ताखी की है, उमर की गुस्ताखी की है, अली की गुस्ताखी की है, हसन हुसैन की गुस्ताखी की है, सैयदा फातिमा की गुस्ताखी हो रही है, अहले बैत की गुस्ताखी हो रही है। पूछना चाहता हूँ, जहाँ कोई गुस्ताखी नहीं है, तुम इन्हें पकड़ते हो, इन्हें मारते हो, इन्हें लापता करते हो, पुलिस मुकाबले करते हो, दिन दिहाड़े इन्हें मारते हो, फाश में इनके नाम डालते हो, इन्हें दहशतगर्दी के जुमरे में लाते हो। जो गुस्ताखी नहीं करते, तुम्हारे कानून इन पर लगते हैं। मेरा सवाल है, जिसने गुस्ताखी की उस पर तुम्हारा कानून क्यों नहीं लगता? फाशुल क्यों नहीं लगता? दहशतगर्दी के जुमरे में क्यों नहीं आता? गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? सजा क्यों नहीं दी जाती? उसका इबरत का निशान क्यों नहीं बनाया जाता? यहाँ ये सब कुछ है, वहाँ ये क्यों नहीं है? क्यों बगावत पैदा कर रहे हो? क्यों शरारत पैदा कर रहे हो? क्यों तफरीक पैदा कर रहे हो? क्यों अक्सरियत को नजरअंदाज कर रहे हो? क्यों ऐसा माहौल बना रहे हो? ये गलत हो रहा है। बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, गुस्ताख बताता हूँ, नाम बताता हूँ, इलाका बताता हूँ, FIR दर्ज करवाता हूँ, एड्रेस बताता हूँ। क्यों गिरफ्तार नहीं करते? मेरा सवाल है, क्यों गिरफ्तार नहीं करते? कौन सी ताकत है, कौन सा हाथ है, कौन सी कुव्वत है जो तुम्हें उन्हें नहीं पकड़ने देती? हमें भी तो बताओ ना, हमें पता चले गुस्ताख का सहूलतकार कौन है? बताओ। दर्द दिल है, झगड़ा नहीं कर रहा रियासत से, रियासत से टकरा नहीं रहा, रियासती इदारों को कमजोर नहीं करना चाहता, मजबूत करना चाहता। सवाल है, या कोई गुस्ताख नहीं है। जिस तरह मैंने ऐलान किया है, तुम कहते हो वो सही है तो वो ऐलान करे कि हमारे यहाँ गुस्ताख की गुंजाइश नहीं है। करना चाहिए, मेरी तरह वो ऐलान करें, हम गुस्ताख से बाइकाट करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुहर्रम की गुस्ताखियों के बाद सारे गुस्ताख इस्लामाबाद में जमा हुए, उन सब ने जब होगा गुस्ताखों की पुष्प पर हाथ रखकर का ठीक किया तुमने। इसका पता चला ये सारे गुस्ताख हैं। अभी हाल में हजरत फातिमा के नाम पर अबू बकर की तौहीन हो रही है। इस्लामाबाद में एक शख्स ने, कोयटा में एक शख्स ने, अहमदाबाद में एक शख्स ने, कराची में दूसरे शख्स ने एक ही मकतबा फिक्र के स्टेज से ये गुस्ताखी हो रही है। न देवबंदियों के यहाँ है, न बरेलवियों के यहाँ है, न अहले हदीसों के, किसी मुसलमान फिरके पर गुस्ताखी नहीं है। किसी मुसलमान स्टेज पे गुस्ताखी नहीं, ये एक ही काफिर स्टेज पे गुस्ताखी हो रही है, एक ही जगह से हो रही है। सवाल पैदा होता है, जहां से हो रही है उन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा? हमें FIR कटवाने के लिए धरना देना पड़ता है। हमारा जलसा हो जाए, किसी धरने की जरूरत नहीं है, बगैर धरने के तुम FIR काटते हो। मैंने पूछा क्यों काटी? कहता वायलेशन हुआ। मैंने कहा जिसको तकलीफ हुई वो तो नहीं आया, तुम क्यों आए हो? जिसको तकलीफ हुई वो नहीं आया, तुम क्यों आए हो? हम तुम्हारे रोड पे बैठे, हम चौक पे बैठ कर FIR दर्ज करो, FIR दर्ज हो जाए। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।
3 سال گزر گئے اس ملک میں، یہ بکواس روڈوں اور چوکوں پر ہو رہی ہے۔ 3 سال گزرنے کے آج تک کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں گرفتار کرو، عدالت لگاؤ۔ میرے دوست مجھے کہتے ہیں اسٹیج پہ کافر کہو، چوک پہ کافر کہو، میں نے کہا باتیں ختم ہو گئی، ہم عدالت میں کافر کہو۔ ہمارے پاؤں ریت پر نہیں ہے۔ میرے قائد نے کہا تھا ہمارے گاؤں پتھر کی چٹان پر ہے۔ پیش کرو انہیں عدالت میں، جو بات اس نے کی ہے یہ دلیل دے گا، میں اس بات کے کرنے والے کو کافر ثابت کروں گا۔ ہم کریں گے، عدالت لگائیں گے، جج کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم کتابیں لائیں گے، قرآن پیش کریں گے، حدیث پیش کریں گے، نبی کا فرمان پیش کریں گے۔ تم نے ابو بکر کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ ابو بکر اس کائنات کا سب سے مقدس ترین فرد ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھنے والا آدمی ہے۔ وہ سسر رسول ہے، وہ خلیفہ رسول ہے، وہ جانشین رسول ہے، وہ شار رسول ہے، وہ شار غار ہے، وہ شار مزار ہے، وہ مسلح کا وارث ہے، وہ مسند کا وارث ہے، وہ خلافت کا وارث ہے، وہ پہلا مسلمان ہے، وہ اول مسلمان ہے، وہ بنیادی مسلمان ہے، وہ آغاز ہے، وہ ابتدا ہے، وہ بنیاد ہے۔ سنو توسا کے لوگوں، وہ بنیادی نہیں، سنگ کے بنیاد ہے۔ اس کا نام ابو بکر ہے، اور اسلام آباد میں جو ابو بکر کی کوئی نہیں، صرف ابو بکر کی نہیں، حضور کی بھی کوئی نہیں، حضرت علی کی بھی کوئی نہیں، آئین پاکستان کی بھی کوئی نہیں۔ نقش عمل کرنے کی شکتی اسی پہ لگتی ہے۔ ایک گفتگو میں اتنی ساری خواصیں موجود ہیں، سزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ وقت میرے پاس کم ہے، میں آپ کو 4 کام بتانے لگا ہوں۔ کتنے؟ سب کرو گے؟ جو کریں گے صرف بہت کرا کریں۔ جماعت الثانی کا مہینہ آنے والا ہے، اس جماعت الثانی کا مہینہ میں 22 جماعت الثانی کو وفات ابو بکر صدیق ہے، 22 جماعت الثانی کو وفات ابو بکر صدیق ہے، یکم جماعت الثانی سے لے کر 21 جماعت الثانی تک ہر مکان ہر محلے میں پروگرام ہوگا، اس کا نام ہوگا خلیفہ بلا فصل۔ کیا نام ہوگا؟ کیا نام ہوگا؟ خلیفہ بلا فصل۔ اور خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ 3 دفعہ بولو، کون ہے؟ ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ 21 تک ہر پروگرام میں آپ یہ اعلان کریں گے 22 کو جلوس ہوگا، پرخلوص ہوگا، ضرور بضرور ہوگا۔ 22 کو کیا ہوگا؟ 22 کو کیا ہوگا؟ 22 کو کیا ہوگا؟ آپ سب مت آنا، سب مت آنا، سب مت آنا۔ اگر میں نے سب کو بلایا تو ڈیرہ غازی خان کا کوئی ووٹ خالی نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہ صدیق کے چاہنے والوں کا شہر ہے۔ میں نے کہا سب مت آنا، ایک بندہ صرف 10 بندے لانا۔ جتنے بیٹھے ہو کتنے بندے لاؤگے؟ اونچی ہاتھ کھڑے کر کے کتنے لاؤگے؟ کتنے لاؤگے؟ 10 10 10 10 10 تم لاؤگے 10 10 10 10 دشمن کرو گے کہے گا بس 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 بس۔ بس کراؤ گے؟ بس کراؤ گے؟ ساتھیوں کا جواب دو گے؟ میدان میں آؤ گے؟ کہتے ہیں اس نے جلوس نکال لیا، اس نے نکال لیا، بھائی تم بھی نکال لو، تمہیں کون منع کرتا ہے؟ کتنے بندے لاؤ گے؟ اس 10 میں کوئی شریک نہیں ہوگا کہ یہ 10 اس کے بھی ہیں، اس کے 10 کے 10 ہیں، 10 کے 10 نہیں، 1 کے 10 ہیں۔ آپ اپنے 10 علیحدہ کرو۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام ایک بینر بنائیں گے، اس پر لکھیں گے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق کے یوم وفات پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ اس شہر سمیت ہر شہر کے چوک اور چوراہوں پہ لگاؤ گے؟ ہر ایک بنا کے لگاؤ گے؟ ایک آدمی پر ایک بینر بنانا لازم بھی ہے اور لگانا بھی ہے، قیمت صرف 300 روپے۔ سب بناؤ گے؟ چوتھی بات، میں مستقبل کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ میں مستقبل کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ 22 جمادی الثانی سے پہلے
آپ کے شہر محلے اور گلیوں سے بچوں کے جلوس نکلیں گے. کس کے جس کے بچے نہیں خود بچہ ہے. بچوں کے جلوس نکلیں گے اور بچوں کے جلوس نکل کر نعرہ لگائیں گے خلیفہ بلا فصل, خلیفہ بلا فصل, خلیفہ بلا فصل. مستقبل میں بچہ آج ہی بتائے گا خلیفہ بلا فصل کون ہے. کل جس جگہ کھڑا ہوگا اسے پتا ہوگا خلیفہ بلا فصل کون ہے. دوسرا نعرہ وہ لگائے گا وا صدیق وا, وا صدیق وا. تیسرا نعرہ لگائے گا وا ابو بکر وا, وا ابو بکر وا. اور چوتھا نعرہ لگے گا وا صحابہ وا. ہاتھ اٹھا کر مکہ بنا کر کیا کہو گے؟ وا صحابہ, وا صحابہ, وا صحابہ وا. کیا نعرہ لگاؤ گے؟ وا صحابہ وا. کیا نعرہ لگاؤ گے؟ چوتھا نعرہ کے وا صحابہ وا, وا صحابہ وا. سمجھ میں بات آ گئی؟ بسم اللہ سب پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس جس نے کلمہ پڑھے ہاتھ کھڑا کرے, جو کھڑے ہیں وہ بھی کرے, جو پنڈال سے باہر ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں. جس جس نے کلمہ پڑھا پڑھ لیا. سب سے پہلے کلمہ ہم تک کس طبقے نے پہنچایا؟ ہم کلمہ پڑھ کے ہاتھ کھڑے کر کے آج یہ عزم کر رہے ہیں مدح صحابہ بھی کریں گے اور دفاع صحابہ بھی کریں گے. مدح صحابہ بھی کریں گے اور دفاع صحابہ بھی, مدح صحابہ بھی کریں گے اور دفاع صحابہ بھی, مدح صحابہ بھی کریں گے اور دفاع صحابہ بھی کریں گے. سب کریں گے. سچ کہہ رہے ہو کریں گے. سب کو مبارک ہو, سب کو مبارک ہو. بھئی کس بات کی مبارک؟ پاکستان میں مشی جلوس بند کیا جائے. اس بات کی مبارک ہو آپ نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے کہا مدح صحابہ بھی کریں گے اور دفاع صحابہ بھی کریں گے. آپ سب کو مبارک ہو. آپ سب جماعت میں شامل ہو گئے ہو. ہمارے بزرگوں نے کہا نام ہمارا سپاہی صحابہ, کام ہمارا, کام ہمارا, کام ہمارا, کام ہمارا. سب کو مبارکباد ہو شامل ہونے کی. ہاتھ کھڑے کرے جو جو شامل ہو گئے. تونسا کے ذمہ داروں یہ سب لوگ شامل ہو گئے. یہ دیکھو سب لوگ شامل ہو گئے. جماعت کے ساتھ وابستہ رہو, قدم پہ قدم بڑھاؤ. اگلی جمعرات تک گستاخوں کی گرفتاری کا وقت دیا گیا ہے. اگر آئندہ جمعرات تک گستاخ گرفتار نہ ہوئے ہمیں ملک بھر کے چوکوں چوراہوں پہ دھرنے دینے پڑے تو دو گے. اسلام آباد جانا پڑا تو جاؤ گے, جانا پڑا تو جاؤ گے. بھائی نیت اللہ ڈاکٹر لیاقت خان ان کے ساتھ ذمہ داریوں کے ساتھ چلو گے, نبھاؤ گے. مولانا محمد احمد لدھیانوی ہماری جماعت کے سربراہ قائد ہیں, ان کے شانہ بشانہ قدم بقدم آگے بڑھاؤ گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی محمد کما بارک علی ابراہیم و کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما, مشکلات فرما, نیکی نصیب فرما, تمام آسان فرما, شکرانہ قبول فرما, قدموں بننے کی نصیب فرما, راحت عطا فرما.